حضرت صوفی محمد صدیق نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے جڑی ادا کی تھی جنہیں آخیا سی نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر وہ شیار ہوگا، اور وہ شیر و شیار ہو چکے ہیں۔ تسی ویکھیا نہیں جذبہ نوجوانوں کا، اور انشاءاللہ سی آخنے اور ہونے گل کر رہے ہیں پیر صاحب نے گل کی تھی چسا دے انہوں نے کہا سی آستانے تے آون والے میں کل دو چار ساتھی آیا کہ انہوں نے دسیا جڑے انہوں نے قریب دے بیٹھن والے نے کہ تسا بلدی آگے ہاتھ پایا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تسا کس قوم نال پنگا لے چکے ہو۔ یہ قوم معیشت تجارت وال نظر نہیں رکھ دی، اور کملے ہوئے تے صدیق نو منن والے نے تے جھگا پھونک کے آ گئے۔ دوستو خالق کی کائنات دا بے پناہ کرم جس نے سانو زندگی دے قیمتی لمحات تو ایک موقع پھر عطا فرمایا کہ اسی رب دے یار دے آستان تے بیٹھ کے انہاں بزرگاں دی دتی ہوئی روشنی تے انہاں بزرگاں دی دتی ہوئی ڈائریکشن دے مطابق اپنی نسلاں اپنے بچیاں اپنے بیٹیاں اپنے بھائیاں بزرگوں یہ بات بار بار منتقل کریے کہ کائنات عالم بالخصوص اہل سنت دے ہاں جیڑی چیز کامیابی و کامرانی دی علامت ہے وہ ہے عقیدہ اور نظریاتی پختگی۔ کنفیوژن خود ہوندی ہے جدو اسی گل سٹارٹ کریے تے اپنے پیر تو کریے تے کوئی لوگ اندر ایسی مندے نہیں اسی آنے کہ تھوڑی کنفیوژن بھی دور کر دینے کیونکہ ساڈے پیرا نے اپنے کولو ساڈے علماء نے گھر کے گلا نہیں کیتیاں، انہاں سانو عقیدے دا نور ڈائریکٹ قرآن تے صاحب قرآن دے فرامین دے راہی عطا فرمایا ہے۔ اصلا یہ دسنا ہے اور بالخصوص کیونکہ اس ویلے بڑے بڑے طوفان ہائے بدتمیزی جڑے تواڈی میری نسل نو سامنا کرنا پے رہے ہیں، لبرلزم سیکولرزم دے جال بے حیائی و بے غیرتی دا ایک پورا ماحول، جاوید غامدی جیسے اور مرزا جیلمی جیسے لوگ جڑے تیری نسل نو کنفیوز کرن واسطے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دا سہارا لے رہے ہیں، اور پھر مغربی دنیا اندر ساری نئی نسل نو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے جراثیم انہاں چیزاں تو اسی اپنی نسل نو دسنا ہے کہ ساڈا عقیدہ فنکاراں والا نہیں، اداکاراں والا نہیں، گلوکاراں والا نہیں، یہ محمد پاک دے پیارے یاراں والا ہے۔ تھوڑا جہا ہولی بولو کہ اے اسا اس عقیدے تے رہنا ہے، عقیدہ نسلانوں دینا ہے۔ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، تقسیم دا عمل جاری ہے، یونیورسٹیز کالجز سکولز مسلسل تیرے خلاف انہاں جگہ دے ہوتے لوگ این جی اوز کی صورت کام کر کے اس کی نسل کو عقیدے تو بگانا کرنا چاہتے ہیں۔ میری ریکویسٹ یہ ہے اس مقدس آستان کو، اس آستان کا پیغام حضرت قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی اور جلوہ گری دا فائدہ اٹھانے میں تھوڑی خدمت چرچ کرا کہ اسا اپنی زندگی دے دینی معمولات کو انج ہی گزارنا ہے جویں ساڈے نزدیک مصطفیٰ دے تربیت یافتہ لشکر یعنی آل رسول تے اصحاب رسول دی زندگیاں دے تصورات موجود نے۔ سانو اس واسطے کسے کو کھبیوں سجیوں کوئی شے لین دی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ عرض کراں گا کہ عام انج منو جویں اصحاب نے منے تے لڑائیاں ختم تے
اصحاب نو انج منو جی میں آل میں منے تے لڑائیاں ختم تے مصطفیٰ پاک نو انج منیے جی میں آل تے اصحاب نے منے تھوڑا جو ہولی بولو یہ اصول ذہن وچ رکھ لو آل نو انج منیے جی میں بولو اصحاب نے منیے اصحاب نو انج منیے جی میں آل نے منیے تے انہاں دونوں کو سبق لے کے کملی والے نو انج پیار کریے جی میں مصطفیٰ دی آل تے حضور دے اصحاب نے پیار فرمایا یہ ہے کہ اہل سنت دا عقیدہ جتھے کھڑے ہو تسی ڈٹ کے کہہ سکتے ہو اساں او عقیدہ رکھنے جیڑا ابو بکر صدیق والا ہے حضرت صوفی محمد صدیق پیر کامل نے تو وہ نظریہ دیتا جیڑا جناب صدیق اکبر والا جناب فاروق اعظم والا جناب عثمان غنی والا جناب مولا علی والا اس عقیدے کو اپنانا ہے اور فخر کرو ناز کرو یہ عقیدہ یہود و حنوف دی ڈائریکشن نال نہیں ہندوؤں دے دسترخوان تو نہیں آیا یہ عقیدہ قسم خدا دی محمد پاک دی بارگاہ وچوں لین والے فیض مصطفیٰ دے اصحاب نے دکھتا ہے اور سارے واسطے ضروری بھی ہے اسی کیونکہ حضور دی محبت کا دعویٰ کرنے اور ہیں بھی الحمدللہ محبت کرنے والے کہ اصل پھر آکھنے تو سر 14 صدیہ بعد وہ منظر دیکھ رہے ہو آج بدر پہ احد والا منظر دہرایا جا رہے ہیں ایک نوجوان 3 کیلے پھڑ کے پھردا سی اگر صبح تو لے کے شام تک میں کہ کوئی اور لے لے انہیں کہ نہیں اگلے نو دے تاریخ کے منظر دکھا چکی ہے سر سے گولی لگی ہوئے بندہ کی پوزیشن ہوتی ہے نوجوانوں نے تینوں گھر لے چلیا میں نہیں مرن کا ویلا قریب ہے میں محمد کی عزت کے ناموس کی حفاظت والے لشکر مرنا دے اسے منظر دیکھ چکے ہیں یہ تھوڑی نظروں کے سامنے دے کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کے بزنس کرنے والا کوئی اور ہوئے گا ناموس رسالت کے سیاست کرنے والا کوئی اور ہوئے گا حضرت پیر میاں محمد معروف صاحب تھوڑی صحبت تے قربت تے ویژن تے نظریے کو لکھا سلام قسم رب کعبہ دی سنا سینہ چوڑا ہو جانا ہے جب تھوڑے جیسے پردیش خدا مست اسی اپنی کانڈ دے دیکھ رہے ہیں سانو پتہ ہو گئے یہ جیڑے موجود نے تھوڑی فکر تے تھوڑی غیرت تے حمیت وچوں سانو او خوبصورت صداواں ملدیاں نے جڑے صاحب مزار تو اپنی تربیت وچ عطا فرما کے گئے اور انشاءاللہ منظر قریب ہے تھوڑے پڑوس منظر آ نہیں گیا لیکن کیا نہیں گیا 30,000 ارب ڈالر دی انویسٹمنٹ ڈیزی کٹر بمبا تو لے کے ڈرون حملے تک نسلہ انہوں غرق کی دیا غارانو خون نال ترکی کا چھوٹے بچے اپنے کونا پوری 20 سال پنیر کٹ نکلی ماما بہنا نے سہاگ اڑاڑے لیکن آخرکار پھر وہ منظر نظر آیا لوگوں ویکھیا پاٹے کپڑے پھٹیاں جتیاں میل اچھلیاں پکڑا پا کے عبد الرشید دوستم پھر لوگوں ویکھیا حامد کرزئی اشرف غنی دے نرم و نازک محل دے صوفیاں نو لکار کے اکتے محمد دے غلام دلائل الخیرات پڑھتے نظر آئے نے اور پھر حضرت غازی محمود غزنوی دے مزار پہ فاتحہ پڑھتے نظر آئے اور منظر انشاءاللہ تھے منظر نامہ بدلے والے میاں صاحب کو تسا آج انہوں نے رفیقہ نام کر دی تھی اور تسا 100% سچا تھے کہ ویلا قریب ہے کیوں وجہ ہے کہ جتنا تسی دباؤ کے دین نو اتنا ابھرنا آئے گا یاد رکھو مرید کے بیٹھن والے کلے نہیں انہاں نوجواناں دے تسی جذبے نہیں دیکھے انہاں دی کنڈ دے اوتے الحمدللہ محمد دے غلام میاں معروف ہے جیسے غیرت مند موجود ہے اور انشاءاللہ منظر نامہ بدل چکے ہیں سمجھ لو بدل چکے ہیں
توجہ ہے نا؟ اصل پھر کر رہے ہیں، آؤ ذرا قرآن وال چلیے، اپنے نظریے نو مضبوط کرو، کنفیوز کیتا جا رہے ہیں کو، لیکن ساڈا نظریہ الحمدللہ وہی ہے جڑا 14 صدیاں تو امت اس پاک اور حسین راستے سے چل رہی ہے۔ وہ کہڑے صحابہ کی کلاس دے مانیٹر ابو بکر صدیق والا، ابو بکر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ نتیجے تے پہنچے امت محمدی نو کیویں کمزور کرنا ہے، آخرکار لوگ خریدے گئے، محققین بکدے گئے، غیرت دیاں منڈیاں لگدیاں گئیاں، تجارت شروع ہو گئی، انہاں کہ کوئی گل امت نو اگر تساں نبی تو دور کرنے چ کامیاب ہو گئے، پھر تساں ویکھو کہ امت محمدی اپنے عروج ول نہیں جا سکے گی۔ انہاں کے اور رب کی ہے کہ کوئی فکر پیدا کرو، تساں یہ بات لوگوں کے دلاں وچ پا دو، نبی دے بھی بچے ساڈے بھی بچے، نبی دیاں بھی شادیاں ساڈیاں بھی شادیاں، نبی دی بھی اولاد ساڈی بھی اولاد، نبی بھی کھاندے نے اسی کھانے آ، اینو اتنا سلسلے نو نسلاں وچ منتقل کرو، کتاباں لکھواؤ، محققین نو میدان وچ اتارو، محراب منبر دیاں صداواں نو چینج کر دیو، پھر ماحول ایسا آئے گا جب امت دا نظریہ محمد پاک نال جناب والا مضبوط دی بجائے کمزور ہونا جائے گا۔ سکتے مشن جاگ دے سفر جنہ آخیا فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و شمن سے نکال دے، یہ فاتح کشت موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے۔ انہیں کوشش کی تھی لیکن دنیا جان دی ہے اگر اکبری الہاد کی صورت اندر عالم کفر مضبوطی پکڑ رہا ہوئے، نقش بندی اندر تاجدار حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ہے، وہ قلعہ تمہاری یار پر قیدی ہوئے یا سرحد دیا جنگلوں وچ کھڑا ہو کے تیرے نبی دی عزت کا پارا دینے والا ہوئے، اور جنیا سازشاں ہوئیاں تیرے اس درویش میں اپنے پیروں دیا جھٹیاں نال لکاڑیا۔ حضرت اقبال بھی بولے فرمایا اے کیڑا کلندر آج وہ ستا نہیں ہے جاگتا ہے پیا، جنہوں اللہ نے نگہبان بنایا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے گئے زیر فلک مطلع انوار، اوے جدوے عجوی رحمتہ میں بادل پر برستے ہیں، پھر یہ سازش کھڑی گئی، پھر اللہ نے ایسا حکار پیدا فرمایا، پر صغیر کے اندر اس فکر کے انوار نو لیا انہیں لوگوں جو دیئے دماغ کے اندر اس کے محمدی دا حسین سمندر پھر موج سن کر دیتا، اس بابے نے اس دھرتی میں آ کے پھر جگایا، انہیں آ کے ہوتا کا سونا جنگل رات اندھیری چھائے بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، فاضلے پر علمی نے قوم جگایا، یہ پھر آج بھی نظریہ کی عقیدہ مضبوط ہے۔ اچھا پھر یہی آنکھنے اپنی نسلانوں الیکٹرونک میڈیا ہوئے، سوشل میڈیا کا طوفان بدتمیزی ہوئے، یا پھر پرنٹ میڈیا کی بے حیائی ہوئے، ان سارے دے مقابلے میں ایک کوئی صورت ہے
اپنی نسلوں دس دے عقیدہ ابو بکر والا، نظریہ فاروق اعظم والا، سوچ عثمان غنی والی، روٹ مولا علی والا، ڈائریکشن حسنین قریبین والی ہوئے گی۔ اے جدو ایک فکر پیدا کرو گے پھر تمہاری چھولی اندر پیدا ہونے والا اگر خانقاہ نشین صوفی ہوئے گا، حضرت صوفی محمد صدیق کا فالور ہوئے گا، اگر پارلیمنٹیرین ہوئے گا، امام ملت امام اہل سنت حضرت نورانی کا کردار ادا کرے گا، اگر سینٹ کا رکن ہوئے گا، مجاہد ملت نیازی کا رول پلے کرے گا، اگر استاذ بنے گا، حکیم امت اقبال کا کردار ادا کرے گا، اگر وکیل بنے گا، حضرت قاضی علم الدین کا وکیل عالی پاکستان محمد علی جناح کا رول پلے کرے گا، پروفیسر ہوئے گا، نور بخش توکلی کا رول پلے کرے گا، پروفیسر الیاس پروی کا کردار ادا کرے گا، اگر تیرا بیٹا تیری تربیت صحبت قربت ایمان اگر زمانے اندر پھر چلے گا، یورپین کوالیفائنڈ ہوئے گا، غازی عامر چیمہ کا رول پلے کرے گا، اگر یورپین نیشنلٹی ہولڈر ہوئے گا، غازی تنویر حسین کا رول پلے کرے گا، اگر طالب علم ہوئے گا، غازی خالد یوسف کا رول پلے کرے گا، اگر پولیس ملازم ہوئے گا، غازی ممتاز حسین قادری کا رول پلے کرے گا، اگر مشہور ہوئے گا، غازی علم الدین عبد القیوم مرید حسین کا رول پلے کرے گا، اور تیرا بیٹا قسم رب کعبہ دو اگر جج ہوئے گا، ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ اشعری کا رول پلے کرے گا، مفسر ہوئے گا، سید ابوالاسلام قادری کا رول پلے کرے گا، تیرا بیٹا اگر امام مسجد ہوئے گا، اس صدی کے مجدد حضرت علامہ خادم حسین رضوی کا رول پلے کرے گا۔ پھر بلیاں لگے ہوئے گا، عقیدے کے نظریے کا نور کی گانا ہے، اسا آخر چاہیے آؤ ذرا قرآن بلوٹیے، او سنیے پھر قرآن بلوٹیے، صاحب قرآن بلوٹیے، آمنہ بلال بلوٹیے، رسول مختار دے فرامین بلوٹ جائیے، آستانے دے نال ببستہ لوگو اتھے آکے ٹائم ضائع نہ کیتا کرو، گلیاں بازاراں میں پھرن دی بجائے اپنے شیخ کامل دی تربت پہ بیٹھ کے ذرا پوچھیا کر، ذرا آ کے مراقبہ کر کے آنکھیں پر حضور جڑا سبق دے گئے ہو دعا فرماؤ تساں رب دے قریب ہو سن بھولے لا، او سبق کیڑا ہے، او سبق یہی ہے ابو بکر صدیق کو آئیڈیل بنا لو، عمر فاروق کو آئیڈیل بنا لو، عثمان علی کو آئیڈیل بنا لو، محمد پاک دے زیادہ کو آئیڈیل بنا لو، آؤ ذرا پوچھئے ابو بکر صدیق کو عقیدہ کی ہے، نظریہ کی بانا ہے، میرے نبی میں پیارے غلاموں اج لے رکھ میرے نبی ساتھی طرح سا نبی طرح میں کیا صدیق بات تو سمجھو کہ میں شہزادی کا رشتہ نبی نبیتا ہے، لیکن رشتہ دے کے میں آخیا سوڑے جس رب نے تیرا سایہ نہیں بنایا تیرے جیسا کینے بنا سکتا ہے، اسا کیا عمر پاک نے تو سمجھو انہاں کیا میں بیٹی حفظہ کا رشتہ دیتا ہے، میں آخیا تیرے رب نے تیرا سایہ نہیں بنایا تیرے جیسا کینے بنا سکتا ہے، اسا کہ عثمان تو سمجھو فرمایا میں نے مصطفیٰ نے یکے بعد دیگرے تو شہزادیاں بھی کیا نے، میں آخیا جس رب نے تیرا سایہ نہیں بنایا تیرے جیسا کینے بنا سکتا ہے، حیدر کرناروں نے پوچھا فرمایا میں نے مصطفیٰ نے اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے، پیر بھی آخر ہے، میں کہ جس رب نے تیرا سایہ نہیں بنایا تیرے جیسا کینے بنا سکتا ہے، اور دسو 14 صدیاں بعد حضرت صوفی محمد صدیق رحمت اللہ علیہ نے جڑا تینوں عقیدہ دیتا ہے، یہ عقیدہ بازار والا نہیں ہے، فنکار والا نہیں ہے، گلوکار والا نہیں ہے، اپنے نظریے پہ ناز کر، اپنے عقیدے پہ ناز کر، یہ عقیدہ قسم رب دی محمد کے یارہ والا ہے، کملی والے دے جان سارا والا ہے۔
عقیدے کے تحفظ لئے سب کی کرنا لایا عمل کیے عقیدے میں تحفظ کیے دینا ہے وہ دے لئے ضروری ہے محبت مصطفیٰ دے دامن نال جڑ جانا اپنے آپ میں دور نہ کرنا جتنے طوفان بدتمیزی پیدا ہوتے جان انہاں کا مقابلہ محبت عشق مصطفیٰ آؤ ذرا پوچھنے اپنے بڑیاں کھولو اقبال فرما دے من شب صدیق راتی دم بخواب گوش خاک راگ اونچی دم بخواب آدھے ایک دن میں سکتا خواب ویکھیے ابو بکر صدیق چل رہے ہیں انہاں دی جناب والا پائے اقدس کے جڑی گرد پئی اڑدی ہے اودے وچ پھول پہ کھڑدے نے میں پھول چن لے مینوں مفکر اسلام آکھوتا حکیم الامت آکھوتا مینوں کائنات فلسفی آکھوتا اے میرا کمال نہیں ہے ابو بکر دے پیر دی مٹی دے اگن والی اس خاک دے ذریعہ چ اگن والے پھولاں دا کمال ہے ابو بکر او خوبصورت فکر ہے جدے مصطفیٰ نو ناز ہے رسول اللہ نو فخر ہے اودے کول فکر نہیں ہے ابو بکر دے بارے چ پھر اقبال فرماندے نے مانیے ہر فم خودی تحقیق اگر نگری باقی دائے صدیق اگر قوت قلب جگر کر دے نبی از خدا محبوب تر کر دے نبی جب آئینہ ابو بکر والا عقیدہ ابو بکر والا سوچ ابو بکر والی فکر ابو بکر والی لے کے تورے دے اقبال فرما دے پھر تمہوں اس مقام دے پہنچے گے تمہوں مصطفیٰ خدا تمہیں محبوب نظر آون گے کیونکہ اگے نجاون والا ہے اے نور دکھاون والا ہے اے بارگاہ کی وسائل دلاون والا ہے مطلب ہے تمہیں سب کچھ پھول پہ گا اس واسطے اثر آنکھ لیا ابو بکر اسلام داؤں بوسے دے بلکہ ان جات سکتے ہو آل سنت والی ہو اگر اسلام دے چھوڑو بھی صداقت ڈھونڈنی ہے ابو بکر نو دیکھو اسلام کی عزت ڈھونڈنی ہے جناب فاروق نو دیکھو اسلام کی شرافت ڈھونڈنی ہے عثمان غنی نو دیکھو اسلام کی طاقت ڈھونڈنی ہے مولا علی نو دیکھو اسلام کا حسن و جمال دیکھنا ہے مصطفیٰ کے شہزادیاں نو دیکھو پورے اسلام کا حسین گلستان نو دیکھنا ہے پھر انہاں دی برکت نال اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے نظریے نو دیکھو اساں اوہی خوبصورت پیغام رکھنے ہاں اوہی نظریہ رکھنے ہاں قرآن لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون جب واقعہ جاندو ایمان لے آؤ اندھنے کل لے آئیے جب اوج لے آؤ جویں ابو بکر لے آئے عثمان و علی لے آئے اگوان نے کملیا طرح لے آئیے فرمایا اور کملے تسیو چلے تسیو محمد کا غلام کبھی کملہ نہیں ہوگا یہ زندگی مصطفیٰ ہے یہ چاہت مصطفیٰ ہے یہ عزت عظمت رفت مصطفیٰ ہے یہ عظمت رفت کی عالم یعنی ایک تک کردار ادا کرو لوگ اکھل کملے نے برس کی بارش ہوئے پھر لبیک کا نعرہ ہوئے لوگ اندے میں کملے نے سامنے شل پنگدے ہوئے پھر نوجوان اچھل کے لبیک کا نعرہ لاؤ لوگ اندے میں کملے نے سامنے بھوکے پانے لوگ کنٹینر رو ہٹان دے نظران اکھل کملے لوگ نے راوی کا پل تراش کریں کملے لوگ نے خلقہ کھو دیا جانن انہاں کا جذبہ نہیں بے رکبہ کملے لوگ نے وجہ کی ہے وہ لوگ نے جنہاں کا تعلق عجبی اس چشم نال جس چشم نو محمد عربی نے شروع کیتا ہے ابو بکر عثمان و علی نے انہوں پر تازہ فرمایا شادی بھی یہی ہے عقیدہ جو ہوا میرے نبی نے خود فرمایا ابو بکر جیا کا ہر بندے کی خواہش ہوگی ہو تمنا ہوگی ہے تیری خواہش کی یہ
تمنا کی ہے ذرا سنو تے قسم خدا دی عاشق و سر سنو ابو بکر نے پہلی خواہش ہے آقا مال میرا ہوئے ہاتھ تمہارا ہوئے مال میرا ہوئے ہاتھ تمہارا ہوئے دوسری خواہش ہے آقا آنکھ میری ہوئے مکھ تمہارا ہوئے تیسری خواہش ہے گھر میرا ہوئے قدم تمہارا ہوئے عاشق دی طرف تے تمنا ویکھو مصطفیٰ دی عطا ویکھو پھر وہ منظر بھی ہوگا ویکھیا جب عاشق میں میری خواہش ہے میری آنکھ ہوئے مکھ تمہارا ہوئے پھر سانگا اج نوازیا یہی گل تے جناب والا لاہور وچ رحمت للعالمین مرکز اندر آرام کرن والا بابا آکھدا سی اے مالکاں نال وفا کرو کنڈ لگن دے ابو بکر نے ایک بولی آقا خواہش ہے اے اکھ میری ہوئے مکھ تمہارا ہوئے پھر وہ منظر بھی چشمے فلک میں دیکھیا جب مالک خود آئے لے آکیاں دے موت ابو بکر چل چلے لے کے غار بن گئے پھر کہنا کہا دنیا کھرے وچ بالا نال بچیاں نال بزنس و تجارت وچ مصروف ہے ابو بکر دا نصیب جن چمکے آئے یار یار نو ویکھ آئے محبوب محب نے پیا ویکھدا ہے سر نبیوں دے سلطان دائے جھولی عاشقاں دے امام دی اکھ ابو بکر دی مکھ کملی والے دائے اج ویکھیا اج موقع ملیا اج عنایات ہویا تے عارفاں دا سلطان بول اٹھیا اے تن میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام معاذ اللہ. ایک جملے کو انہیں رجوع کیتا باقی تے قائم رہا. اندر جو لفظ ماننا تھا میں غلط بول گیا, میری اردو صحیح نہیں ہے لیکن میں قائم ہوں
آج کی تاریخ میں محمد مر چکے معاذ اللہ، کروڑوں لوگوں کے دل چھلنی ہو رہے، لیکن نئی نسل سکول کالجز یونیورسٹی کے طلباء سادہ لوگ بیچارے لوگ پریشان و مضطرب اللہ دے فضل و کرم نال حضور دی نظر عنایت سرکار دے نالے پاک دے تصدق نال سب تو پہلے او دے علمی تے فکری گلستان دے اندر میں جا کے آکھیا میں دساں تو نے میرا نبی مر چکیا ہے ظالما، اے کائنات عالم رب نے تیرے بابے دادے لئی نہیں بنائی یا سچ دے لئی کائنات بندی ہے، اگر نہیں ہے تے کائنات میں مک جانا چاہیے سی، طوفان بھی آئے انقلاب بھی آئے قتل و غارت بھی ہوئی ہے، کائنات کا وجود دس نہیں آئے کہ محمد عربی لئی کائنات بنائی ہے، جدوہ کر موجود نے اقبال اندر ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن بہار میں کلیاں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی نبض آمادہ اسی نام سے ہے۔ میں کہا ساڈا نبی زندہ زندہ جاوید ہے۔ اچھا بڑی مزے کی بات گفتگو ہوئی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑا جملہ بولیا، اعتراض بڑا جاندار، اگر سنو نبی قبر میں نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے، زندہ ہے لیکن قبر میں، کیونکہ قبر کی زندگی ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہنے کہ اللہ کے پاس ہے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ کہاں ہے؟ تھوڑا جا ہولی بولو۔ میں کہا اللہ کہاں ہے؟ میں ادھر رد کتاب لکھی تو زندہ ہے واللہ، کئی ایڈیشن چھپے تھے ہم دے کی تعالی، صوفیاء اہل اللہ اور عرفاء نے بڑی محبت نال پسند فرمائی۔ یہ جب میں انہوں بھیجی پہلی کتاب آدھے جو ٹھیک لکھے تو حضور زندہ نہیں، لیکن قبر اچھ نہیں، اللہ کون نے؟ چلو میں کہا اللہ کتھے وے؟ مولانا چپ، میں کہا کملیا خود قرآن پر سورہ بقرہ، میں کہا سورہ توبہ پر اللہ دا قرآن کی پیا فرمانا ہے، میرے نبی اپنے یار ابو بکر نو پیا دینے اللہ تعظم ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے۔ میں کہا ذاکر صاحب سن لو، تیرا رب غار نبی دے نال ہے، مزار وچ پاک محمد دے نال ہے۔ جو ہے اعتراض ڈاکٹر صاحب نے کی کا بڑا جاندار، تو سب سنو گے ہل جاؤ گے۔ آدھا ہے کہ دسو قبر چ کھڑکی ہے؟ میں کہا نہیں۔ دروازہ ہے؟ میں آخیا نہیں۔ آدھا بغیر وینٹیلیشن کرا سن تو زندگی کا امکان ہی نہیں، کی میں زندہ؟ میں کہا پھر دسو، آکھے ممکن نہیں۔ میں کہا پھر دسو، آدھا ممکن نہیں۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب منو گے؟ آکھے نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہا انڈے چ چوزا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیمار بندے نو اجازت دے اور اس کو بعد گھر جا کے سبحان اللہ کہے۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب انڈے چ چوزا زندہ، اگو بھی سمجھدار آدھے سوال صدیاں جواب ہفتے۔ سبحان اللہ۔ آدھا میرا اعتراض ہے کہ ممکن نہیں زندگی، تو آخیا ہے لیکن تو جواب ٹھیک دیتا ہے، مگر انڈا سالہ بعد چوزا زندہ نہیں رہتا، چند ہفتے زندہ رہتے۔
جواب چاہیے کہ صدیاں بعد زندہ میں کہ اتنا منانا سی تین لے آنا سی ہولے ہولے اگے دس میں کیا ماں دے پیٹ چ بچہ زندہ تھوڑا جے ہورو نہیں بولو آکھن لگیا یس لیکن مہینے زندہ تسا ہفتے کو پورے ہو مہینے تک آئے ہو آگے میرا جواب ہے صدیاں بعد نمبر 2 سائنس کے حوالے نہ دے اگر قرآن حدیث سے پیش کر میں کہتا ہوں بننا میرا کم سی اور تینوں حدیث کا نور دے دیوا میں کہا نمبر 1 ہفتیاں دی بات انڈے تے چوزا زندہ اچھ بالکل ٹھیک ہے میں کہا 5 مہینے ماں دے پیٹ تے بچہ زندہ اچھ بالکل ٹھیک ہے اور میں کہا اگے چل سائنس کا سہارا لے کے آمنہ دے لال دے دربار وچ نہیں جاواں حضور فرما دے رہائی تو وفی روایت حتاب مرن تو اللہ موسیٰ لیلت حسن یبی ان القصیب الاحمر وهو قائم یسلی فی قبرہی 5254 حدیث مسلم بھی متفق علیہ حدیث حضور فرمایا میں گزریا موسیٰ پاک بھی خبر تو میں دیکھیا موسیٰ قبر دے وچ کھڑکی بغیر دروازے تو بغیر وینٹیلیشن کرا سکتے بغیر 2200 سال بعد بھی موسیٰ قبر وچ کھڑے نماز پڑھ رہے سن سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے نبی دے غلاموں کیا بول رہے ہو میں کیا حضور فرماندے نے میں دیکھیا موسیٰ قبر وچ کھڑے ہو کے نماز جڑا میرے نبی دے پیچھے ہاتھ بن کے آندا پیچھے سیمان دے اللہ پھر کیوں نہ کیا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سارے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے حضرت دلال نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی روز محشر جگے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشاد اچھا جدو ایک کتاب مارکیٹ چاہیے نا ایک اہل حدیث 2 سال پی ایچ ڈی اسکالر مدینہ یونیورسٹی وہ آئے ایک جلسے سے میرے کو تقریر کر رہا سا پھر وہ آ کے نا آخر لگے مولانا میں تیری کتاب پڑھی ہے تو زندہ ہے اللہ تو انا نبی زندہ یہ دسا کہ نبی کی عمر کتنی ہے بڑا دلچسپ سوال تو آجے بھی ایک باری سن کے عجیب کیفیت داکاری ہو جائے گا آگے حضور کی عمر کتنی میں کہا 63 سال ایج حق کے اتمار کیا گیا آندہ چل پھنس گیا میں کہا کی میں آندہ کہ 63 سال ہے تو پھر 10 کہ 63 سال بعد نبی مر گئے یہ ہون زندہ ہے تو پھر آٹھ حضور دی عمر ہے 1450 سال یہ ہون زندہ نے تو پھر 14.5 نہیں تو مرد نبی مر گئے معاذ اللہ 63 سال میں کہی 63 سال
آدھا اج مر گئے ماریا گیا میں کہا نہیں جیڑا میں آخر بریلی والے بابے دے لنگر کے پلے نہ وہ ہردا ہے نہ وہ ہسدا ہے تے نہ مرکا پا کے نسدا ہے تھوڑا جہا ہولی بولو آدھا پھر 10 اگر 63 سال ہے پھر مردہ اگر 1500-1400 سال ہے پھر دلیل دے میں کیا عمر ہے مگر لکھی نہیں جاندی سبحان اللہ آدھا ہون کیونکہ پھس گئی ہے راہ نہیں پئی لبھی یا عمر 10 یا انکار کر میں کیا عمر ہے مگر لکھی نہیں جاندی آدھا کین ہو سکتا ہے عمر تے ہوندی ہوئے جڑی لکھی جائے میں آخیا تیری عمر کتنی ہے سبحان اللہ آدھا 42 سال میں کہا جھوٹ نہ بول پوری 10 سبحان اللہ آدھا 42 سال میں کہا پوری 10 آدھا اللہ دی قسم 42 سال انہیں کارڈ کڈیا ویکھیا 42 سال 8 مہینے میں کہا اجے بھی جھوٹ ہے پوری 10 آدھا میری ماں لکھائی ہے میں کہا کھٹ لکھائی ہے آدھا میرے باپے لکھائی ہے میں کہا کھٹ لکھائی ہے عمر تیری ڈھیر لکھی تھوڑی ہے آدھا پوری لکھی ہے میں آخیا جیڑی 5 مہینے اماں دے پیٹ چ رہ کے تے ماں نوں ذلیل کردا رہے نہ سکھ نال لیٹن دتی نہ سکھ نال ماں بہن دتی نہ ماں نوں سکھ نال کھان دتی بے ایمان جدو ماں دے پیٹ چ تو آیا 5 مہینے زندہ رہن تے ماں نوں تکلیفاں دتیاں نہیں او عمر تیرے پیو لکھنی آئی آدھا عمر ہے مگر لکھی نہیں جاندی اولی بولو میں کیا عمر باں دے پیٹ والی بھی ہے لکھی نہیں جاندی لکھی ہو جاندی ہے تیری چاچیاں مامیاں بابیاں بھائیاں اماں بابے دے سامنے گزری ہوئے میرا نبی پہلے بھی زندہ سی آج بھی زندہ ہے لکھی ہو جاندی ہے جڑی ابو بکر دے سامنے گزری ہے عمر دے سامنے گزری ہے جڑی سارا پاک دے سامنے گزری ہے جڑی غلامہ دے سامنے گزری ہے او تو میرے پاپے احمد رضا نے آخیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے بات ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا یہ چمکانے والے لگے گا یوں ہی چلتا رہے گا لگے گا یوں ہی چلتا رہے گا بڑے خاک ہو جان چل جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم اور 14 صدیاں بعد اس عقیدے کو اپنی مسلک کو منتقل کریے ساڈے نبی دی غلامی والا عقیدہ حضور دی تابعداری والا عقیدہ اس بات کی ڈیمانڈ پہ کرتا ہے مال دولت کی فراوانی ہوئے ایک پاسے رسول اللہ دی نوکری ہوئے ایک پاسے قوت و طاقت اقتدار ہوئے ایک پاسے ختم نبوت کا تاجدار ہوئے قرآن اللہ تجدون بالله واليوم الآخر
او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان. غلام رسول ہونے نبی کا نوکر ہونے رشتہ داری نہیں دیکھنا نبی کی تابع داری دیکھنا ہے مال و دولت نہیں دیکھنا نبی کی محبت دیکھنا ہے قوت و اقتدار نہیں دیکھنا اور نبی کا پیار دیکھنا ہے پھر وہ نعرہ مسلمہ ہونے پھر جینا بھی نبی نہیں ہے مرنا بھی نبی نہیں ہے. جدا سکا پتر آدھا بابا تسا میری تلوار دی ساتھ چھائے سو میں عباسیت کے رخ پھیر لیا. ابے دے الفاظ آج بھی لبرل آنٹیاں لنڈے دے انگریز موم بتی آنٹیاں دے دماغ دے بجلی بن کے گردے نے فرمایا کہ میری تلوار دی ساتھ چاہا میں اتنے ٹوٹے کردہ لوگوں نو پتہ لگ جاندہ ابو بکر نو بال پیارا نیام نندہ لال پیارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فکر پیش کرانگے پھر بھی اپنی نسلوں بچاواں گے. آؤ اگر لبرالزم سیکولرزم دے طوفان تو کٹنا چاہندی ہو پھر ہن کو گل دسیے میری قرآن نے عطا کی دیئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها اذا عملی نمونہ ابو بکر عمر عثمان دی صورت سے نظر آندا ہے حیدر کرار تینا دی مسئلہ دی صورت سے نظر آندا ہے یہ بھی فکر سامو ساڈے بڑیاں نے پہنچائی ہے جڑی اپنی نسلاں نوں دسنی ہے وہ کیڑی ہے وہ عقیدہ تے نظریہ یہی ہے میدان عشق وچ میدان یاری تو بلکہ بولے میدان عشق وچ میدان یار تو میدان دین کو ایمان تو بابا لکھو میدان عشق وچ میدان یار تو میدان عشق مسلح چھوڑ دے صحابہ حضور کی آمد کو سوکے او جناب رخ کعبے کو پھیر دے اے راز کیے آگے میں میدان عشق میدان یار جب نبی فرماندے میں عثمان کو سفیر مکے جائے گا لوگوں نے زمزم کا کنواں ہے او طواف کعبہ بھی سہولت ہے او حج میں اسود ہے جو مرضی تیرے محمد میں اجازت نہیں ہے. بندہ پیاسا ہو رہے پینے کو زمزم ہو رہے بندہ ترسیاں ہو رہے دیکھن کو کعبہ ہو رہے بندہ زیارت کی تمنا ہو رہے سامنے کعبہ ہو رہے. عثمان نے مکے والے لو سن لو میں ساری زندگی مکے بیٹھا رہا کعبے میں مکے میں جاواں گا جب تک کعبے کا کعبہ سارا دا پاپا نہیں آئے گا کیونکہ میدان عشق میدان یار تو میدان دین مان تو میدان عشق تو میدان یار تو میدان دین مان تو میدان صرف میدان صرف میدان شوق
رسول اللہ دے غلاماں دی فکر نو سامنے رکھو تو ناپ والا قیدہ بربادی والے جائے گا. مصطفیٰ دے غلاماں نال پیار غلاماں دا نبی نال پیار کی ہے. بخاریاں دے عروہ بن مسعود نے بھیجیا جا ذرا محمد پاک دے دربار کا معائنہ کر کے اپنے علاقے دا سردار بھی ہے رئیس بھی ہے فریندا بندہ ایک تو واپس لوٹیا حضرت صوفی محمد صدیق دے عرص سے حضرت پیر کندھاری دے فیضان کو حاصل کرن لئی میاں محمد معروف کی صدارت اندر رات کے پچھلے پیر بیٹھے لوگوں اللہ دی قسم ہے اج تیری نسل نو بھگانا کرن دی منصوبہ بندی ہے. میں وہ قسم خدا دی دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جب میں سننا نسلہ کو چھترا کینے لایا چوکا کینے لایا جناب سیکڑی کینے ماری میچ دا مین آف میچ کھوئے فلانے کی دیتا اور تو جب ایک دنیا نو تماشے بل جوڑو گے میرے معاشرے کا پتر آج میچ دیا گلا کر دے وہ نمو سے رسالت دیا کیوں نہیں کر رہا میرا پتر فلموں کے ڈراموں دیا اللہ کر رہا رسول اللہ کی عزت دیا گلا کیوں نہیں کر رہا عالم کفر کی منصوبہ بندی کامیاب ہو دیجئے فلمی ڈراموں کے کفریہ کا علاج نسلوں میں برباد پہ کر دے رہے رشتیاں کا تقدس کمال پہ کر دے رہے بہنا بیٹیاں ماما دیا عزتاں کمال پہ کر دے رہے کتے پرینڈ بھی بغیر دی ہے کتے ڈراموں بھی بغیر دی ہے کتے فلمیں بھی بے حیائی ہے کی جواب دو گے نبی کے غلاموں آج ذرا کن لا کے سن سے سیدہ عائشہ صدیقہ بھیا آنکھ بول رہے امت سو کیوں گئی ہے مصطفیٰ کی امت عظمت سے کدو جاگو گے آج کن لا کے بیٹھتے سے حسنین بھی پاک اما آواز بیا دے دیا رہے او نبی دے امتیوں کدو جاگو گے فرانس کا کتا پھونکے تے تیرے نبی رو ڈنمارک کا درندہ پھونکے تیرے نبی رو امریکہ کا کتا پھونکے تیرے نبی رو یہ امت جاگتی ہوگی صلاح الدین ایوبی نور الدین سنگی کی صورت اندر عالم کفر میں پتا ہوگا ایک آج ملالہ پیدا کرنے والی بے غیرت ماما ٹپو چودھری جیسے زینب پیدا کرنے والی بے حیا ماما پر موت کی دی جا رہی ہے لیکن میں سلام پیش کرنا عزت ماں ماما بہنا بیٹیا ہوں اگر بازاری ماں ملالہ پیدا کر سکتی ہے میری بیٹی میری ماں میری بہن دیا ہو سکتے آمن والا آج بھی پتوں میں یا چھاپ قسم خدا دی ہزارہ سیل پرستے ہو گئے سینہ تان کے لگبائے نارا لا کے دستا ہے اگر ملالہ کی ماں ہے تو فاطمہ زہرا دیا مقرانیاں بھی مریا مصطفیٰ دا تصور اجنبا نہیں ہے صحابہ نے دیتا عروہ واپس لوٹیا انگلی منہ وچ پائی ہے انہیں سنا کی رنگے اجڑا مرولا شریف سے رنگ ویکھ کے جائے آنا میں رنگ ویکھ کے آیا جی پچھلی رات میں بھی نوجوانہ دے جذبے زندہ سبحان اللہ بیٹھے بیٹھے جڑے سن او سبحان اللہ جڑے کھڑے سن او ماشاءاللہ وہ جا کے اندر واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسرا و نجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد تتعظمہ اصحابہ ما یعظمہ اصحاب محمد المحمد واللہ جدو عرب دا بندہ بار بار رکھے واللہ اللہ دی قسم بنے دا بندہ اللہ دی قسم اللہ دی قسم واللہ واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و
کسرا والنجاشی آدھا ہوئے اللہ کی قسم میں کیسر و کسرا نے ویکھیا بادشاہاں نے ویکھیا اللہ میں بڑے بڑے ویکھے لیکن اج محمد کے غلاماں دا رنگ وکھرا ویکھی آیا آندا کیے واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد تعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا والله انك نخم نخامة الا بقات في كف رجل فتلق بها وجهه وجلدا انا لوگوں میں کی دساں میں بڑے بڑے حاکم دیکھے نے دربار دیکھے نے شہنشاہ دیکھے نے اج محمد کی دھرتی کا وکھرا رنگ دیکھیے آگے ہویا کی ہے آگے مجھے مکائے سارا کفر کٹھا کر لو محمد کی بال بھی نہیں ہو سکتا آگے کی ہے آگے جیڑے لوگ ایک لوہاب تے پانی کا قطرہ تے پسینے کا قطرہ زمین تے نہیں نکل دے محمد کا خون کی نہیں نکل دے یہ لوگ کتنے ملن گے یہ لوگ کتوں ڈھونڈیے تو دہشت گرد ٹھیک ہے تو نہ لے فور شیڈول تو لے ہتھ کڑیاں دسو تے صحیح ایڈا بڑا جرم نبی دی عظمت دی بات کرنا آخر کیوں ایسا ملک ساڈا نہیں کیا قربانیاں نہیں اور حضرت میاں معروف کے والد کا مزار کو تھے میرے ابے دی قبر پنڈ انہاں دے بڑیاں دی قبر تھے ساڈے بچیاں دا مستقبل تھے او اپنا مال پانی باہر رکھن والی ہو ساڈی نیشنلٹی مشکوک کیوں انہاں دے اشاریاں تے خون دیاں ہولیاں کھیلن والی ہو ساڈیاں نیشنلٹیاں مشکوک کیوں نے نہیں ہے یہ میرے جماعت کبیر قائد اعظم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت محمد علی جناب کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت مجاہد ملت نے قائد اعظم کا ہاتھ پکڑ کے ایک کوئی بے حیائی نہیں بنا رہا اے حسنین کے نامے کی عزت کے عظمت کے حفاظت دشمن نہ سمجھو عمران صاحب سن تیرے پہ یقین نہیں پتہ تو بے وقوف سے نور اللہ خالد کا پتہ ہے کمل آدمی شیخ رشید کا پتہ ہے کمینہ آدمی لیکن قمر باجوہ صاحب سن ایک واری ازما چاہ انشاءاللہ ایک واری ازما ساڑھے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سب انڈیا دا بارڈر پار کروا یہ سورج ٹکڑ تو پہلے کشمیر دی بیٹی دے آنسو پوچھ کے اگر دلی دے لال قلعے تے پاکستان دا پرچم لہرا کے موتی دی ماں دے کوٹھے تے پاکستان دا پرچم لہرا کے پاکستان زندہ باد ختم نبوت کا نعرہ لگائیے محمد کا نام کرنا صدیق کے مزار پہ میرے کو پوچھ لے عزت عظمت اور رفعت شان کی تھنک دیا نے اور میں نے میرے بڑے دسیا امام اعظم نے آکھیا انت الذی لما
كم سلة بك فاضته أباك وبك الخليل وفعادت ناره بركا قد خمدت بنور سناك ودعاك أيوب لضد مسه عظيم عنه الدل حين دعاك وبك المسيح أتى بشير مخبرا بصفات حسن كمادحا لأولاك وكذاك موسى لم يزل متبصرا بك في القيامة المهتمي بحماك هناك عزك عظمة محمد سيدنا الدين انسانیت نو سبق بزرگوں نے نسل در نسل دیتا چنانچہ فرمایا حضرت آدم نے اکھا بیٹے شیش بیٹا جی بابا عزت محمد کے صدقے لبدیوں نے شیش نے انوس نو آکھیا عزت محمد کے صدقے لبدیے انوس نے کینان نو آکھیا عزت محمد کے صدقے لبدیے کینان نے میں لگی نو آکھیا عزت محمد کے صدقے لبدیے میں لگی میں شرد نو آکھیا شرد میں حلوق نو آکھیا حلوق میں متوسلہ نو آکھیا متوسلہ نے لامت نو آکھیا لامت نے نور نو آکھیا نور نے شام نو آکھیا شام نے عرفہ خشد نو آکھیا عرفہ خشد نے شالخ نو آکھیا شالخ نے عبر نو آکھیا عبر نے فختان نو آکھیا فختان نے ریو نو آکھیا ریو نے شروج نو آکھیا شروج نے نحور نو آکھیا نحور نے تارخ نو آکھیا تارخ نے ابراہیم نو آکھیا ابراہیم نے اسماعیل نو آکھیا اسماعیل نے کیدار نو آکھیا کیدار نے حمل نو آکھیا حمل نے ثابت نو آکھیا ثابت نے سلمان نو آکھیا سلمان نے حنیس نو آکھیا حنیس نے عبد نو آکھیا عبد نے عد نو آکھیا عد نے عدنان نو آکھیا عدنان نے مود نو آکھیا مود نے نزار نو آکھیا نزار نے مزر نو آکھیا مزر نے نظر نو آکھیا نظر نے الیاس نو آکھیا الیاس نے مدلکہ نو آکھیا مدلکہ نے خزیمہ نو آکھیا خزیمہ نے کنانہ نو آکھیا کنانہ نے فہر نو آکھیا فہر نے غالب نو آکھیا غالب نے لوئی نو آکھیا لوئی نے کعب نو آکھیا کعب نے مرہ نو آکھیا مرہ نے کلاب نو آکھیا کلاب نے قصی نو آکھیا قصی نے عبد مناف نو آکھیا عبد مناف نے ہاشم نو آکھیا ہاشم نے عبد المطلب نو آکھیا عبد المطلب نے عبداللہ نو آکھیا عبداللہ نے آمنہ نو آکھیا آمنہ نے حلیمہ نو آکھیا حلیمہ نے شیبہ نو آکھیا شیبہ نے ابو بکر نو آکھیا ابو بکر نے عمر نو آکھیا عمر نے عثمان نو آکھیا عثمان نے علی نو آکھیا علی نے حسن نو آکھیا حسن نے حسین نو آکھیا حسین نے زین العابدین نو آکھیا زین العابدین نے باقر نو آکھیا باقر نے جعفر صادق نو آکھیا جعفر صادق نے موسیٰ کاظم نو آکھیا موسیٰ کاظم نے علی رضا نو آکھیا علی رضا نے تقی پاک نو آکھیا تقی نے نقی پاک نو آکھیا نقی نے حسن عسکری نو آکھیا حسن عسکری نے داتا حجویری نو آکھیا داتا نے خواجہ حجویری نو آکھیا خواجہ نے امام ربانی نو آکھیا امام ربانی نے فاضل بریلوی نو آکھیا فاضل بریلوی نے مفتی اعظم ہند نو آکھیا مفتی اعظم ہند نے مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم نو آکھیا مفتی عبدالقیوم ہزاروی نے استاذ الخلق علامہ حافظ عبدالستار سعیدی نو آکھیا حافظ عبدالستار سعیدی نے امیر المجاہدین نو امام اہل سنت نو علامہ خادم حسین رضوی نو آکھیا خادم حسین رضوی نے برستی طوفانہ اندر برستی بارش اندر تقدی اندر کڑکتی بجلی اندر فیض آباد کی پڑھتے محمد کے غلامہ نو آکھیا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے حکمرانہ کو نہ ڈھونڈو بیچارے یورپ دے اقبال آندے نے کل ایک شوری دا خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنا ملت مٹا رہے ہیں یہ زائران حریب مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے
ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے ہیں. یہ ملک ڈاکٹر عبدالقدیر مجاہد اسلام حافظ پاکستان ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے. بھنڈ لوگوں واسطے 4 کروڑ ایئر ایمبولینس محافظ پاکستان کسے پوچھے نہیں. تیرے ملک دے قریب انہیں ایٹمی سائنسدان صدر بنایا. تسا اپنے دیاں جناب والا لتاں کھچیاں اسا کی توقع رکھیے اور نچن دامن والیاں دی اولادوں کو کی توقع رکھو گے. گویاں کو تمغے دیمن والیاں کو کی توقع رکھو گے. سانو کوئی توقع نہیں ہے. اسا صرف یہ آکھنے ہاں ساڈیاں عزتاں کل بھی انہاں کولوں نہیں سن. عزت آمنہ دلال دے دریک دستو لگ دیئے. نوجوانوں، بچیوں، میرے عزیزوں، میری عفت ماں بہنوں بیٹیوں ماں، آؤ آج اس آستانے دا مقدس نشست دا پیغام یہی ہے. جتنا ہو سکے اپنے نبی دی پہچان عشق محبت چاہت الفت نال جڑ جاؤ. او ویلا قریب ایک واری اعلان ہوئے گا. حضرات چودھری صاحب مر گئے، خان صاحب مر گئے، پیر صاحب مر گئے، شاہ جی فوت ہو گئے، علامہ صاحب مر گئے. ایک واری ہوئے گا اعلان. پھر کی ہوئے گا؟ ہر ایک آکھے گا میت کتھے وے، میت کدو چپنی ہے، میت کتھے لے آنی ہے، میت کیڑے قبرستان آئے گی. اس تو پہلے کہ سامان دی ڈوری ٹوٹے چودھری بھی میت بنے، حضرت بھی میت بنے، وزیر مشیر بھی میت بنے. پھر نہلاوے کوئی، چاوے کوئی، کفن کوئی دے وے، یار گھڑیاں ویکھیں، دوست جنازہ کا پوچھیں. پھر ابا ہاتھ نال پتر نوں پورے، بیٹا ابے نوں ہاتھ نال پورے. اماں دہلیج پکڑ کے روے، بہن بوا پکڑ کے روے، دھی چار پائی پکڑ کے روے. تو تے میں کلے قبر چ روئیے. سجن بھی ہٹ گئے، بیلی بھی ہٹ گئے، سیاستدان تیرے قائد جنہاں لئی تو رشتے توڑے. کئیاں نوں وضو نہیں آنا، کئیاں نوں جنازہ نہیں آنا، تے کئیاں اونج نہیں آنا. تے جنہاں لئی اسا رشتے توڑے، جنہاں لئی لوگاں نوں ناراض کیتا کوئی نہیں آنا. ادھروں قبر دی اندھیری رات شروع ہون لگنی ہے. ابا بھائی سارے منجی لے کے واپس جا چکن گے. ادھروں تاریکی شروع ہون لگے، ادھروں پہ کرے دل ربا قبر دے اندر جلوہ گر ہو جائے. سبحان اللہ. پھر فرشتے اٹھا کے آخر اٹھ بھی لیا دسا ما کنت تقول فی حق غازر رجل. اور لنڈے دے انگریز دا پتر کھیلا آدمی، موم بتی آنٹی دا پتر کھیلا آدمی، نچن والیاں دی اولاد کھیلا آدمی، اٹھے سیاستداناں دا گماشتہ کھیلا آدمی، ڈالر کون ریال دا مارا کھیلا آدمی. تے جب عاشق نوں اٹھایا جاوے سما کنت تقول
نہ صبح ویکھی نہ شام ویکھی، انہاں دی عظمت دے موقع دیتے نعرے لگائے۔ اج اس فکر نو زندہ کر کے تو اپنے نسلاں نو دس پاکستان دا ہیرو حضرت جناب راشد بن ہاس نوجوان ہے، اس وقت اور اسلام دا ہیرو معصوم بچہ محبت سے معاذ نظر آئے گا۔ ایک عزیز بھٹی شہید نو ہیرو ایک نے ملک دے تحفظ لئی جان دیتی، اگے جائے گا خالد بن ولید، عمار بن یاسر، حضور دے غلام عبداللہ بن جوش لوگ نظر آن گے۔ ہیرو نہ بلا، اب مغرب کا لٹریچر پڑھ کے جاہل لوگوں نے صحابہ مسلم تھے، یہ فکر پوری جہالت کے پیچھے انگریز نال وابستہ لوگوں نے کی پتہ محمد پاک دے جانثاراں دا مزاج کیے، رسول اللہ دے نوکراں دا مزاج کیے، محمد پاک دے غلاماں دا مزاج کیے۔ آؤ اپنی نسلاں نوں دسیے اسلام اصحاب دے اخلاص محبت کردار نال پھیلے، کردار پیدا کریے، چاہت تے الفت پیدا کریے۔ اسی محبت والے ہوں، محبت کا تقاضا ہے۔ آؤ اج تو عہد کریے اماں بابے کو اچھی نہیں بولا سارے کوشش کرو اپنی صبح دا آغاز اماں دے جتیاں سدیاں کر کے، ابے دے جوڑے سدھے کر کے، ماں پیو نوں تازہ وضو کرا کے مصلا بچھا کے دے، تاکہ لوگ آخر پیر چنگا ہے مرید بھی چنگا ہے، ماں چنگی ہے پتر بھی چنگا ہے، پیو چنگا ہے بیٹا بھی چنگا ہے۔ قسم خدا دی جدو تو ماں دے ہاتھ چوم کے صبح دا آغاز کرے گا، ماں دے پیر تے ابے دے ہاتھ چوم کے آغاز کرے گا، پھر ایدی برکت تینوں نظر آئے گی۔ سارا دن مصیبتاں تے بلاواں ٹلیاں رہنگیاں، آ دین دا نور ونڈیے، آستانہ علیہ مرولہ دے نال وابستہ لوگوں کسی دی بہن بیٹی نو گزردا ویکھ نظر جھکا دے، پتہ لگے تیری ماں دی تربیت چنگی ہے۔ تو کسی دی بیٹی لئی نظر جھکائے گا، قدرت تیری بہن بیٹی لئی بدماشاں دی نظراں جھکا دے گی۔ آج نوجوانوں چوکا تے کھڑے ہون دی بجائے اپنے آپ کے فخر تے ناز کرن دی بجائے بزرگاں دا سہارا بن جا، یتیماں دا آسرا بن جا، محبتاں بن، چاہتاں بن، الفتاں بن، اس انداز وچ کہ تیرے میں بوا کھڑکا کے دین پہنچانا نہ پوے، تو خواجہ غریب نواز طرح گزردا جا، مصطفیٰ دے دین دا جھنڈا اونچا ہوتا ہے۔ نمازاں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، لیکن کردار پیش کرو، کردار جھوٹ تو بچو، دو نمبری تو بچو، ریاکاری تو بچو، دھوکے تو بچو، ملاوٹ تو بچو، ناچ گانے تو بچو۔ دھی پتر دی شادی کے گھر وچ بہنا نچاون والا بھی کافر مجیم رہے وے، ناراض تے نہیں ہو؟ گھر دے اندر بچیاں دی شادی دے تے بیٹیاں نچاون والا بھی کافر مجیم رہے ہی ہو گئے۔ اس میں غلطی دے تمغے تو بچو، دھی پتر دی شادی دے تے شراب پیون والا بھی کافر مجیم رہے ہو گئے۔ اس میں غلطی تو بچو، ہزاروں روپے کمان والا کسی غریب آدمی کو رشوت لین والا بھی کافر جیم رہے ہی ہو گئے۔ اس میں غلطی تو بچو، لوگاں دیا دھیاں بہناں دیا عزت تکن والا بھی کافر جیم رہے ہی ہو گئے۔ اس میں غلطی تو بچو، تے نبی دے دشمن نال دوستی کرن والا بھی کافر جیم رہے ہی ہو گئے۔ اس میں غلطی تو ختم نبوت تے غداراں نال دوستی کرن والا بھی کافر اس بغیر کی تو کہ حضور دے غلاماں دے اتے سیلن کرن والا تے حضور دے غلاماں دے حوالے نال چادر چوار چار دیواری دا تقدس پامال کرن والا بھی کاف نون جیم رہی ہوتا ہے۔ اس بغیر کی تے تمغے تو بچو، جدو سب چیزیں تو بچا کے پھر انشاءاللہ حضور دے عاشق کہلامن دے حقدار بھی ہوں گے، انشاءاللہ خیر تے برکت بھی پاواں گے۔ اللہ اس آستانے نو تا قیامت سلامت رکھے، آمین۔ فیضان قیامت تک جاری و ساری فرمائے، آمین۔ حضور کی غلامی کا سلسلہ نسل در نسل اعزاز نصیب فرمائے، آمین۔ و آخر دعوانا ماشاءاللہ۔